عورتوں کو پکڑا ہوا ہے, ان کے لیڈر کو پکڑا ہوا ہے, ساری لیڈرشپ کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, لوگوں کو نکال کے عورت کارڈ ہے, چپ کر جائیں اور بس جو عورت کارڈ ہے, کریں. نہیں مجھے پتہ ہے, نہیں مجھے جواب دینے دیں نا, مجھے جواب دینے, لیٹ می ایکسپلین اٹ. عورت نہیں, مجھے پتہ ہے, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں نا, مجھے پتہ ہے کہ اس پورے ابھی جتنی خواتین, مجھے اس کا بولنے دیں نا, لیٹ می ایکسپلین اٹ. جو خواتین اریسٹ ہوئی ہیں, جو اریسٹ ہوئی ہیں, مجھے ایک خاتون کا بتا دیں کہ اس کو جو ہے جیل مینیول کے خلاف یا پریزن جو رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, اس کے خلاف کسی کو جو ہے اگر کوئی خاتون قتل کرتی ہے تو کیا اس کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ اگر کوئی خاتون عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے تو کیا اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ پورے پاکستان میں اگر کوئی پی ٹی آئی کی خاتون ہر جگہ کے اوپر مقدمات بنا دیے, اوپر کوئی اس کے ساتھ کوئی غلط ہو رہا ہے تو نہیں ہونا چاہیے. My question is, عورت کارڈ کیسی ہے؟ I am telling you, عورتیں جیل میں ہیں, عورتیں جیل میں. نہیں, آپ نے یہ نہیں کہا, آپ نے کہا خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. خواتین کو جیل میں ڈال دیں. 9 مئی کے حوالے سے اگر خواتین 9 مئی کے حوالے سے کوئی انوالوڈ ہیں اور ان کے خلاف کیسز بنے اور عدالتوں میں چل رہے ہیں, شہریار کے فیملی کے ساتھ کوئی عورتوں کے ساتھ تشدد کیا گیا, قطعی طور پہ خواتین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں چاہتے. مئی سے ریلیٹڈ ہیں, اگر وہ 9 مئی کے ساتھ لنکڈ ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی. دیکھیں خواتین کی اٹموسٹ رسپیکٹ کبھی بھی ان کے دیکھیں, لیکن اگر کوئی 9 مئی کے اندر ملوث ہے اور اس کے خلاف کیسز چل رہے ہیں تو یہ کہنا کہ ہم کوئی ٹارگٹ کر رہے ہیں خواتین کو. دیکھیں مریم نواز جس وقت جیل گئیں, ہم سب نے آواز اٹھائی, وہ ایک بیٹی ہیں, ایک فیملی ممبر تھی, ان کا دروازہ توڑا گیا, سب نے آواز اٹھائی. وہ عورت کارڈ نہیں تھا, وہ جینوئن گریونس تھی. اسی طریقے سے کسی اور کی بیٹی اگر جیل جائے گی وہ جینوئن گریونس ہے. اگر کوئی خواتین جب خان صاحب کو ایک منٹ جب اکوالٹی ہونی چاہیے, جب آپ کو اریسٹ کرنے جا رہے ہیں خان صاحب کو اریسٹ وارنٹس کے ساتھ اور آپ آگے سے پیٹرول بم مارے, آپ پولیس کے اوپر پتھراؤ کریں. نہیں, جو سب نے دیکھا قوم نے کہ کس طرح کی لینگویج استعمال کی گئی, کس طرح کا حملہ نہیں تو پیٹرول بم مارے گئے نا. نہیں, جو دیکھا تو وہ کیا تھا, خواتین کو آگے حملہ آور کر دیا, اٹیک نہیں ہونا چاہیے. زبانی کلامی کا نہ کرنا, پریکٹیکلی دکھائیں. You're absolutely right کہ جو غلط کر رہا ہے اس کو سزا دو, but using the word عورت کارڈ is where I am a bit worried. نہیں, لیکن ہمارا تو آپ کہیں کہ ہم عورتوں کے ساتھ کوئی ذاتی کام نہیں کر رہے. وین میں بٹھایا جاتا ہے جی گرمی تو نہیں, دیکھیں بات یہ ہے بار بار ایم پیو کے تحت انہیں گرفتار کیا گیا, ایک عورت یا جو ملزم ہے مختلف تھانوں میں مقدمات بنائے گئے. ریحانہ ڈار کو جس طرح بالوں سے پکڑ کیا, ٹوڈلرز کی مدرس کو, انفنٹ کی مدرس کو یا چھوٹے بچوں کی ماں کو ایگزیمشن نہیں ملتی, مائنس کو نہیں ایک لڑکی نے دوپٹہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ملنی چاہیے, ایک لڑکی نے دوپٹہ پھینکا, ملنی چاہیے. اگر کوئی پولیس والے نے بالوں سے گھسیٹ کر لے کر اگر خواتین کے جو رائٹس ہیں لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کر چار دیواری کا تقدس کو مانتے ہیں. آج جو یو ایس میں ہوا ہے, بٹ یس آئی تھنک سب کا پوائنٹ ہے, میں آپ کے پاس واپس آ رہی ہوں, بٹ مندوخیل صاحب کو بھی اس میں انوالو کرتے ہیں کیونکہ ان کا لا کا بھی بیک گراؤنڈ ہے. مندوخیل صاحب, یہ ورڈ ٹھیک ہے کہ عورت کارڈ استعمال کر رہی ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیے میرے خیال میں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائے. آپ مجھے بتا دے, پنجوتا صاحب ایک وکیل ہے, وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ عدالتوں میں کیسز پینڈنگ ہیں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں, اور وہ شہباز شریف صاحب سے امید لے کے بیٹھے ہیں کہ وہ پہلے عمران خان صاحب کو رہا کر دے پھر بات کرتے ہیں. یہ تو خود ہی عدالتوں کے اوپر عدم اعتماد کا ایک نشانی ہے. دوسری بات یہ, رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ نے بات کی ہے, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں ایک اور شو میں بھی میرے ساتھ پنجوتا صاحب بیٹھے ہوتے, یہ مکافات عمل ہے. آپ کو یاد ہوگا ان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب سٹیج پہ یہ اعلان کرتے تھے کہ رانا ثناء اللہ میں تیرے کو مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا, اور اگلے دن جا کے وہ جیل میں ڈل جاتا تھا. اسی طرح وہ جس کو دھمکی دیتا تھا وہ کام ہو جاتا تھا. تو اس وقت قانون اور آئین اور انصاف اور عدالتیں کہاں تھی؟ نہیں تھی نا. تو یہ مکافات عمل ہے, نہیں ہونا چاہیے. جو کل عمران خان صاحب نے بولا وہ بھی غلط ہے, آج جو رانا ثناء اللہ کہہ رہے وہ بھی غلط ہے. اب سوال یہ کہ یہ ساری چیزیں ان کے اندر دہشت گرد جماعتوں کے ساتھ ہر قسم کی حکومت جو ہے نا مذاکرات کرتی ہے.
آج اگر شہباز شریف صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ یہ اعلان کیا ہے کہ ہم آفر کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں ایسی صورتحال میں رانا ثناء اللہ کی کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن چونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کو رہا نہیں کرانا ہے، ان لوگوں نے مزے لینا ہے. کوئی ایم این اے بن گیا، کوئی ترجمان بن گیا، کوئی سینیٹر بن گیا، کوئی کمیٹی کے چیئرمین شپ کے لیے باغ دوڑ کر رہا ہے، وہ بیچارہ جیل میں پڑا ہوا ہے. ان کے لیے اسے کچھ نہیں کرنا ہے. سوال یہ کہ جنگ کے اندر بھی ہر قسم کے جنگ میں، چاہے عراق میں جہاں سے 36,000 فلسطینیوں کو مار دیے، بچوں کو کر دیے، اس کے باوجود دنیا جو اس پر زور دے رہی کہ مذاکرات ہو، دنیا اس پر زور دے رہی ہے کہ حماس اور اسرائیل حکومت کے درمیان بات چیت ہو. ماضی میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں طالبان کے ساتھ یا اور ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستانی حکومتوں نے مذاکرات کیے. تو ایسی کیا بات آ گئی ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک بھی ورکر نہیں چاہتا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے، اور ان کی شرطیں دیکھ لیں، بچگانہ شرطیں کہ پہلے عمران خان کو باہر کر دو. تو بھائی عمران خان کو نواز شریف نے یا شہباز شریف نے اندر کرائے، وہ تو عدالتوں میں کیس ہے، آپ وکیل ہو جاؤ. اگر آپ کا کیس نہیں چل رہا ہے تو میں آپ کو قانون بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ کا کیس میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں، لیکن کوئی کویسچن اینڈ اگین وہ آپ کے لیگل بیک گراؤنڈ کے تناظر میں پوچھ رہی ہوں کہ اگر کل رہائی فیور میں فیصلہ آ جاتا ہے عمران خان صاحب کے، ان کی اہلیہ کے، اس کے بعد بھی وہ جیل میں رہ سکتے ہیں؟ رہ سکتے ہیں. دیکھیں جیل، یہ نعیم پنجوتا صاحب وکیل ہے، کورٹ جو ریلیز آرڈر جاری کرتی ہے اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ فلاں ملزم کو ہم رہا کرتے ہیں، جیل والے اس کو ریلیز کر دیں بشرطے کہ اس کے خلاف کوئی اور کیس نہ ہو. یہ ہر ریلیز آرڈر کے ساتھ لکھا جاتا ہے. میں نے آپ کو اردو میں اس کا ترجمہ بتایا. تو اگر عمران خان صاحب کے خلاف کوئی اور کیس نہیں ہوگا تو یقیناً وہ رہا ہو جائے گا. لیکن میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے نہیں چاہتے وہ رہا ہو جائے، وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہے، وہ کسی پہ اعتبار نہیں. ایک طرف چیف جسٹس سپریم کورٹ کے خلاف درخواستیں دے رہے ہیں اور دوسری طرف اسی امید لے کے بیٹھے ہوئے. کل تک وہ دھمکیاں دے رہے تھے فلاں کو جیل میں ڈالیں گے، فلاں کو جیل ڈالیں گے. آج کہتے ہیں رانا ثناء اللہ نے کیوں کہا. تو بھائی یہ تو جو آپ نے کل کہا ہے وہ آج اس کو آپ کو بھگتنا پڑے گا. غلط ہے، میں دونوں کو غلط کہتا ہوں. کل جو ہوا وہ بھی غلط ہے، آج وہ غلط ہے. لیکن ان کے سب کے راستہ ایک ہی ہے کہ ڈائلاگ. آپ اگر ڈائلاگ ایک طرف آپ کہتے ہیں امپائر کی انگلی، ہم نے آرمی چیف سے بات کرنی ہے، تو آپ مجھے بتاؤ آرمی چیف سے بات آپ کریں گے تو کیا آرمی چیف کے پاس اختیار ہے 9 مئی کے مقدمات ختم کرنے کا؟ کیا آرمی چیف کے پاس چیف جسٹس اگر مجھے اجازت دیں قاضی صاحب میں ایک بریک پہ جا رہی ہوں، ختم کریں گے؟ یہ آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ کسی سے بھی بات کریں گے، جو اختیار ہے اسی کے اندر بات چیت ہو سکتی ہے، اس سے باہر نہیں ہوگی. لیکن کیونکہ پھر دوبارہ بات چیت ہوئی کہ ملٹری سے بات چیت ہو جائے، اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو جائے، وہ نہیں ہوگی. یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ بتائی جا سکتی ہے.